قرآن شریف کا پروگرام اور دعا کا سلسلہ بہت اچھا ہوا۔ اسی تناظر میں جہاں میں نے بات چھوڑی تھی اگلی بات آپ کی خدمت پہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات بنیادی یہ ہے کہ انسان کے لیے عزت اور احترام صرف اور صرف اللہ کے حکم کے احترام میں ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی عزت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن کی عزت کرتا ہے، کائنات سے اللہ تعالیٰ اس شخص کی عزت کرواتا ہے۔ اس میں چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا وقت کی مناسبت سے، اور آپ اس سے سمجھ جائیں گے کہ واقعتاً انسان اس معاشرے میں جب اس کو عزت دی جاتی ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک عزت ہے وقتی، وقت کے لحاظ سے کہ کسی شخص کو کوئی عہدہ ملا اور اس کو عزت بھی مل گئی، لوگ اس کو سلام کرنے لگے، پھر جب اس کا عہدہ ختم ہوگا تو اس کی عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کی عزت کرنے والا شخص، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے والا، اللہ کے کلام قرآن پاک کی عزت کرنے والا، وہ شخص ہمیشہ باعزت ہوتا ہے جب تک وہ اس پر قائم رہے، وہ ہمیشہ اس پر، اور اس کی عزت پھر وقتی عزت نہیں ہوتی، بلکہ دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے دین کی عزت کرنے والے اور اس کی خدمت کرنے والے جب دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تب بھی ان کی عزت قائم رہتی ہے، تب بھی ان کی عزت قائم رہتی ہے۔ اور اس کی ایک سمجھنے کے لیے مثال، حضرت داتا گنج بخش علی ازویری رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ لاہور میں پیدا نہیں ہوئے، آپ ادھر گیلان میں پیدا ہوئے، اور وہاں سے لاہور تشریف لائے، کوئی اولاد نہیں چھوڑی، 11 صدیاں گزر رہی ہیں، 11 صدیاں، اور صبح و شام دن رات وہاں قرآن کھلے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص اس دنیا سے گیا، اللہ کے حکم کے مطابق آیا، اللہ کے حکم کے مطابق اس نے زندگی گزاری، زندگی ساری اللہ کے حکم میں گزاری، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان کی قبر کو بھی زندہ کر دیا، یہ انجام ہے۔ اور پھر آپ نظر لگائیں تو جتنے بھی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرات تک آپ نظر دوڑائیں، ہر ایک کی عزت قائم ہے، ہر ایک کی عزت قائم ہے۔ وہ کیوں قائم ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی عزت کی۔ آج ذرا دیکھیں کہ اس وقت یہ مسجد ہے، مانتے ہیں آپ مسجد، پورے باہر کے علاقے سے، بڑی بڑی کوٹھیوں سے، بڑے بڑے محلات سے یہ جگہ مقدس ہے۔ وہ عمارت کے اعتبار سے تو شاید بڑے ہوں گے، لیکن عزت اور تقدس کے اعتبار سے بڑے نہیں، یہ بڑے۔ اب دیکھیں یہاں بڑے سے بڑا آئے گا، جوتا اسے اتارنا پڑے گا، یہ عزت ہے، لیکن محلات میں کوئی بھی جوتے نہیں اتارتا۔ یہ عزت کی بات سمجھ میں آئی۔ پھر وہ شخص جتنے بھی یہاں جمع ہوں گے، یہاں مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کھڑا ہوگا جس کا سب سے زیادہ تعلق قرآن سے ہوگا، جس کا سب سے بڑا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی زندگی سے ہوگا۔
اگر کوئی شخص صرف قرآن کا حافظ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت اور سنت کا وہ احترام نہیں کرتا، وہ اس جگہ کا اہل نہیں سمجھا جاتا۔ کیوں کہ جس شخص کے پاس دین کی عزت ہے اسی کے پاس عوام میں آگے کھڑے ہونے کی عزت ہے، یہ مسئلہ قائم ہے۔ اگر کوئی دیکھیں یہ صدر، وزیر اعظم، بڑے بڑے لوگ، لیکن کبھی کسی کو مسلح پر دیکھا گیا سوائے اس شخص کے جو سنت رسول کا متبع ہوگا وہ کھڑا ہوگا، کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم وہ ملک کے انتظامی معاملات میں حکم تو جاری کر سکتا ہے، لیکن ملک کی کسی بڑی مسجد کے مسلح پہ کھڑا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کا اہل نہ ہو۔ یہ عزت اللہ رب العالمین نے ان اشخاص کے حصے میں رکھی ہے جو اپنی خواہشات کو قربان کر کے، نشاور کر کے اللہ کے دین کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کے قرآن کو حفظ کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ جب وہ ایسا شخص وہاں موجود ہو، کسی دوسرے کو جرأت نہیں ہوتی کہ اس کو پیچھے کر کے وہ آگے کھڑا ہو، بلکہ اس کا کوئی تصور بھی نہیں کرتا۔ یہ عزت اللہ رب العالمین نے صرف دین کی وجہ سے دی۔ اس میں کسی برادری کو بھی نہیں دیکھا جاتا، نسب حسب کو بھی نہیں دیکھا جاتا۔ یہاں نسب صرف ایک ہے کہ یہ شخص حافظ قرآن ہے، یہ شخص دین کا عالم ہے، یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متبع ہے، یہ شخص دین کو مانتا ہے اور دین کو اپناتا ہے اور دین پر چلتا ہے، بس یہ شجرہ وہاں رہتا ہے۔ نہیں تو اگر یہ بات نہ ہوتی آج بھی تو یہ بڑے بڑے لوگ غریبوں اور مسکینوں کے بچوں کو یہاں کھڑا ہونا دیتے؟ کبھی نہیں، یہ رواج بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس وہ بات ہے، ان کے پاس وہ خوبی ہے، وہ کمال ہے جو کسی دوسرے دنیا دار کے پاس نہیں۔ پھر دیکھیں کہ جو شخص اسلام پر جس کو موت آتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت عطا فرمائی۔ سب سے پہلا حکم یہ کہ جب وہ شخص نظر کے عالم میں ہو تو اس کے پاس کھڑے ہو کر کلمہ شریف پڑھو بلند آواز سے۔ پڑھنے کے لیے نہ کہو، کہنا نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نظر کی سختی میں انکار کر بیٹھے، اور یہ انکار کرنا اس کے لیے کتنے بڑے وبال کا پیشوانا بنتا ہے۔ نہیں، اس کے سامنے پڑھنا ہے تاکہ وہ سنے اور وہ بھی پڑھے۔ یہ عزت ہے کہ ایک آدمی اس دنیا سے جا رہا ہے، کلمہ طیبہ کی آواز سے اس کو رخصت کیا جائے، پھر جب اس کی روح اس کے جسم سے نکل جائے تو پہلا کام یہ کہ اس کا رخ قبلے کی طرف کیا جائے، کیونکہ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا رہا، قبلے کے ساتھ اس کا تعلق رہا، پھر اس کو اچھے طریقے سے مکمل طور پر غسل دیا جائے۔ کتنی بڑی عزت ہے کہ اس کے جسم کو پاک کیا جائے، پاک اور صاف کرنے کے بعد پھر اس کو کفن پہنایا جائے، اور کفن کا رنگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رنگ میں، سفید رنگ میں اس کو لباس پہنایا جائے۔ یہ عزت ہے۔ اور پھر اس کے لیے دعائے مغفرت کی نماز پڑھی جائے۔ اب اس نماز میں سجدہ نہیں ہے، کیونکہ بندے کو سجدہ کرنا یہ شرک ہے، حرام ہے، اس لیے صرف کھڑے کھڑے نماز پڑھو اور اس کی بخشش کے لیے دعا کرو، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ یہ سب عزت مسلمان کی ہے۔ کافر کے لیے ان کاموں میں سے کوئی کام کرنا بھی جائز نہیں، مسلمان کے لیے، اور کافر خود بھی نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں یہ انڈیا میں ہندو مرتے ہیں، ان کو سارے آگ لگا رہے ہیں، ان کو دریاؤں میں پھینک رہے ہیں، ان کو ریت میں دبا رہے ہیں۔ یہ عزت
اور یہ تقدس اللہ رب العالمین نے مسلمان کو صرف اس لیے عطا کیا ہے کہ وہ مسلمان رہا، وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر استقامت اختیار کیے رہا، لہذا آپ مسلمانوں پر یہ چیزیں واجب ہیں اور بعض چیزیں فرض ہیں کہ وہ اس کے آخری سفر کو اس طریقے سے بنائیں۔ جب نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے تو ساتھ یہ حکم بھی ہے فقہ کے اندر کہ اس کی چارپائی جب اٹھا کر تم قبرستان کی طرف جاؤ تو حج کولے نہ کھلاؤ، اس کو اتنے یعنی غیر محتاط انداز میں اس کو نہ اٹھاؤ، بلکہ بڑے ادب اور احترام سے جس طرح ایک زندہ آدمی کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے اسی طرح اس میت کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کے چہرے کو اس طرح رکھا جائے کہ وہ قبلے کی طرف ہی رہے، یہ دائیں کندھے کی طرف اگر منہ ہو تو وہ جہاں بھی آپ رکھیں گے اس کا رخ قبلے کی طرف ہوگا۔ اور جب قبر میں رکھا جائے تو اس وقت بھی اس کو دائیں طرف سے یعنی قبلے کی طرف سے قبر میں داخل کیا جائے، قبلے کی طرف سے اس کو قبر میں رکھا جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دعائیں ارشاد فرمائی کہ ان دعاؤں کو اس وقت میں پڑھا جائے، اور یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اب میں یہاں پڑھنے سے یاد نہیں ہوگی۔ پھر اس کو جب مٹی ڈالی جائے پھر بھی دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھی جائے، تختے رکھتے وقت دعائیں پڑھی جائیں، پھر جب مٹی ڈال دی جائے تو پھر اس کو تلقین کی جائے، تلقین کے بھی الفاظ ہیں، اور اس نیت اور ارادے سے کہ یہ اسلام پر اس کی موت ہوئی ہے، اب یہ سننا شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مٹی کو ڈال کر فارغ ہوتے ہو تو اس کی وہ روح جو اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہوتی ہے وہ واپس آ جاتی ہے، پھر وہ پہچانتا ہے کہ میری قبر کے باہر یہ کون شخص ہے، وہ اس کے جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے، پھر فرشتے آتے ہیں اس کو حساب کتاب کے لیے بٹھاتے ہیں، فرشتے اس کو حساب کتاب کے لیے بٹھاتے ہیں اور پھر بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں، اگر وہ ان 3 سوالوں میں کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں جو دائیں طرف ہے، اور اگر سوالوں میں ناکام ہو گیا تو پھر بائیں طرف کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں جو جہنم کی طرف ہو۔ یہ عزت کے سارے مرحلے صرف اس بنیاد پر ہیں کہ اس بندے نے اللہ کے حکم کے سامنے سر کو جھکائے رکھا اور دین پر وہ کاربند رہا۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں تو ہر شخص اپنے اس انجام کو پہنچ سکتا ہے، اپنی اس طرح زندگی گزار۔ اب مرد کے لیے 3 منٹ میں یہ بات سمجھاؤں گا، میں رات کو بات ادھوری رہ گئی تھی۔ مرد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس مقرر فرمایا،